اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب فصلہ نکلا طالوت بالجنودی اپنی فوج کے ساتھ تو قالا انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمائے گا تمہیں بنہرن ایک نہر کے ساتھ فمن پس جو کوئی شاربہ پی لے منہ اس سے سیر ہو کر پیٹ بھر کر تو فلیسا نہیں ہوگا وہ منی مجھ سے ملم اور جو کوئی نہ یطعم ہو چکھے اس کو فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر مانے غطارہ کا جو کوئی چلو بھر لے غرفتن ایک چلو بھرنا بیدہی اپنے ہاتھ سے فشاربو تو پی لیا انہوں نے منہ اس سے الا سوائے قلیلاً تھوڑے لوگوں کے منہم جو ان میں سے تھے فلما پس جب جاوزہ پار کر لیا اس کو ہوا اس نے والذین اور ان لوگوں نے بھی جو آمنوا ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ تو قال انہوں نے کہا لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے لیے الیوم آج کے دن لڑنے کی بجالوت جالوت کے ساتھ وجنود ہی اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی تو کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو گمان رکھتے تھے انہم یہ کہ وہ ملاق ملنے والے ہیں اللہ سے کم من کتنی ہی فیاتن جماعتیں ہیں قلیلتن تھوڑی سی غلبت جو غالب آئی ہیں فیاتن کثیرتن بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے تو طالوت نے کہا میں سے بعض روایت کے مطابق آتے کہ ان کی تعداد جو ہے نا 80,000 تھی، تو رستے میں طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے، جو اس نہر سے سیر ہو کر پی لے گا نا تو وہ میرے ساتھ نہ چل سکے گا، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پہنچے تو پیاس کی شدت ان پر بہت زیادہ تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر بھر کر پانی پی لیا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی پختہ ایمان والے ان میں موجود تھے جنہوں نے پیا نہیں، صرف ہاں ایک آدھا چلو لے لیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے، لیکن ایک چلو سے زیادہ پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ ہی وہ قابل جہاد رہے۔ تو حضرت صدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد طالوت بادشاہ کی فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی کہ 313 بدر میں صحابہ اکرام کی تعداد تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ طالوت بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تعداد بھی 313 ہی تھی۔ اب یہاں سے جب انہوں نے نہر پار کی تو نہر پار کرتے ہی جو نافرمان لوگ تھے ان کے تو چھکے چھوٹ گئے، نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے، صاف جواب دے دیا کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی اپنے آپ میں نہیں پاتے ہیں۔ اب جتنے بھی سرفروش مجاہد تھے، علماء کرام تھے، انہیں ہر طرح کی انہوں نے ہمت بندوائی، واز کیے، فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا چھوٹی جماعت بڑی پر غالب آ جاتی ہے، یہ جماعت کی قلت و کثرت پر فتح موقوف نہیں، صبر پر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھا دیتے ہیں، صبر کرو، طبیعت میں استقرار اور عزم رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، اس صبر کے بدلے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، لیکن ان کے سرد دل نہ گرمائے اور ان کی بزدلی دور نہ ہوئی، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ ولما اور جب بارزو نکلے یعنی سامنے ہوئے لجالوتا جالوت کے وجنود ہی اور اس کے لشکر کے تو قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو وانصرنا اور مدد فرما ہماری
علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، فہزموہم، پس شکست دے دی مومنوں نے ان کافروں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقاتل، اور قتل کیا داود نے جالوت، جالوت کو، وآتاہ اللہ، اور دی اس کو اللہ نے، یعنی داود کو اللہ نے دی، الملک، بادشاہی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما، اس سے جو یشاء وہ چاہتا تھا، یعنی جو اللہ چاہتا تھا، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، دفع کرنا ہوتا اللہ کا الناس، لوگوں کو، بعضهم، ان کے بعض کو، ببعض، بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو خراب ہو جاتی زمین ساری کی ساری، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، بہت زیادہ فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، تلکا، یہ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، کے حق کے ساتھ، وانک، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر سے جماعت نے کفار کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کی کہ اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر، چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوئیں، اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے، مٹھی بھر جماعت اتنے بڑے لشکر کو تہس نہس کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جالوت مارا گیا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر کا شریک کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا۔ حضرت طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، بلاخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسے زبردست نعمت عطا ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہے اپنے اس نبی کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس دن یہ جو پست لوگوں کو کی جو پستی ہے وہ نہ بدلتا، جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داود جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر حکومت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے، یعنی ساری کی ساری زمین خراب ہو جاتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے، وہی سچا حاکم ہے، اس کی تمام کام حکمت سے پر ہوتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما رہا ہے، تمام مخلوق پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام واقعات اور تمام حق کی باتیں ہماری سچی وحی سے آپ کو معلوم ہوئی ہیں، آپ میرے سچے رسول ہیں، میری ان باتوں کو اور خود آپ کی نبوت سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے، یعنی یہود۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار پرتقید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، کچھ ان میں سے ایسے ہیں، من، جن سے کلم اللہ، کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضهم، ان کے بعض کو، درجات، ان درجوں میں، وآتینا، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات، واضح دلائل، وایدناہ، اور ہم نے تائید کی ان کی، یعنی قوت دی انہیں، بروح القدس، روح قدس یعنی جبریل کے ساتھ، ولو، اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، مقتتلا، تو نہ لڑتے الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے پیچھے تھے، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح دلائل، ولکن اختلاف، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من، جو آمن، ایمان لائے، ومنہم، اور ان میں سے من، کچھ ایسے ہیں، کفرا، جنہوں نے کفر کیا، ولو، اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، مقتتلوا، تو نہ وہ لڑتے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما، جو یرید، وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اپنے رسولوں کے مراتب بیان فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرت داود علیہ السلام کو ہم نے زبور دی ہے، یہاں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت آدم علیہ السلام۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے جس میں معراج کے بیان میں ساتھ میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ کس نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کس آسمان میں پایا، جو ان کے مرتبوں کے کم و بیش ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہود کی کچھ بات چیت ہو گئی تو یہودی نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو مسلمان سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا اور کہا خبیث، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہے؟ یہودی نے سرکار نبوی میں آ کر اس کی شکایت کی، آپ نے فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ہی وہ ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے اور طور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے ہوں، بس مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ ایک اور روایت میں کہ آپ سے میں پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو۔ واضحاً تو یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کے جو ہے نا ہمیں خلاف لگتی ہے، لیکن دراصل کوئی تعارض نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس سے پہلے ہو، آپ کو فضیلت کا علم نہ ہو، تو بعد میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان